الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے کہ جو اس ساری کائنات کو بنانے والا، بہت سی مخلوقات کو پیدا کرنے والا، اور پھر ہر قسم کی مخلوق کو ان کا رزق پہنچانے والا، ان کو کھلانے والا ہے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بہت سی مشکلات، بہت سے مصائب اور تکالیف کو برداشت کر کے اس وقت یہ نظام جو اسلام کا نافذ کیا ہوا ہے، اس وقت یہ شریعت جو رب تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، یہ شریعت، یہ پیغام، یہ معلومات، یہ اسلام کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس وقت لوگوں کے سامنے رکھی جب اپنے تو اپنے، بیگانے تو بیگانے، کوئی باہر نہ ہو تو الگ بات، تمام لوگ جو تھے جب اللہ کے نبی نے اس تعلیم کی دعوت دی تو تمام کے تمام لوگ دشمن بنے.
صرف دشمن ہی نہیں بنے بلکہ آپ کے راستے میں انہوں نے کانٹے بھی بچھائے، آپ کی تعلیمات کو روکنے کے لیے، اس شریعت کو نافذ کرنے سے روکنے کے لیے سازشیں بھی کی، منصوبے بھی قائم کیے، لڑائیاں بھی لڑی۔ الغرض جہاں تک ان کا بس چلا، جس قدر ان میں ہمت تھی، طاقت تھی، انہوں نے زور لگایا کہ محمد اپنی شریعت کو قائم نہ کر سکے، اور کروڑوں رحمتیں اور برکتیں صحابہ کرام پر کہ جو نبی کے ہم قدم ہو کر اللہ کے راستے میں مارے کھا کر بھی ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے محنت کرتے رہے۔ ستمبر کا جو یہ مہینہ گزر رہا ہے، یہ ایک اعتبار سے بڑی ہی اہمیت والا، دین اسلام میں اس کی کوئی تعلیم نہیں کہ آپ سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یا نبی نے اپنی احادیث میں اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے یا اس کی کوئی اہمیت ہے، لیکن پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، پاکستان میں بسنے والے اسلام کے جو پیروکار ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ بڑی ہی اہمیت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے علماء نے ہمارے اسلام میں بڑی ہی محنت، بڑی ہی کوشش اور بہت سی قربانیاں دینے کے بعد ایک قانون پاس کروایا، ایک ایسا قانون کہ جس قانون میں 7 ستمبر کے دن ملک پاکستان میں ایک آئین لاگو کیا جاتا ہے کہ آج کے بعد قادیانیوں کو کافر مانا جاتا ہے۔ قادیانی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، جس کا عقیدہ، جس کی سوچ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے بلکہ آپ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اور پھر انہوں نے اپنا ایک نبی بنایا، اس نے جو ان کو تعلیمات دی، ان لوگوں نے اس کا پرچار کیا اور باقاعدہ ایک مذہب کی حیثیت اور مذہب کی بنیاد رکھی۔ آج کا خطبہ جمعہ
انشاءاللہ العزیز عقیدہ ختم نبوت پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کی اولاد کو پیدا فرمایا، باقاعدہ طور پر ایک نظام ترتیب دے دیا گیا، باقاعدہ طور پر احکامات کو رب تعالی نے نازل کرنا شروع کر دیا، اور جب جہاں رب تعالی کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ فلاں جگہ پر کسی چیز کی ضرورت ہے، تب رب تعالی نے آہستہ آہستہ درجہ کا درجہ تمام چیزیں نازل کرنا شروع کر دی۔ انہی میں سے ایک ضرورت انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہتا ہے، نوح علیہ السلام تک آئے، نوح علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے بعد اب نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا۔ جو تعلیمات، جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے ہیں، ہم تک جو شریعت اور اس شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ کسی ایک لفظ کی بھی رب تعالیٰ نے نبی کریم پر گنجائش نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک لفظ کی گنجائش بھی اپنے دین میں نہیں چھوڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ یا کوئی حکم چھپایا ہو معاذ جو ہم تک نہ پہنچا ہو، دین اسلام میں رہ گیا ہو۔ ختم نبوت کا عقیدہ اگر میں یہ کہوں تو یقیناً غلط نہ ہوگا، کہ جس طرح عقیدہ توحید ضروری ہے، جس طرح آخرت پر ایمان ضروری ہے، جس طرح قیامت قائم ہونے پر ایمان ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان ضروری ہے، کتابوں پر ایمان ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح ختم نبوت کے عقیدے کو ماننا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر اگر ہم اسلام پر رہتے ہوئے کہ آپ کہتے ہیں ہم نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم نبی کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، نبی نے جو دین لایا اس دین پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، پھر آپ کے تمام اعمال جو آپ نے اسلام میں رہتے ہوئے کیے ہیں وہ ضائع ہیں۔
ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے لیے اسی طرح لازم و ملزوم ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید لازم و ملزوم۔ آئیے ہم قرآن و احادیث سے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کس حد تک ہمیں ختم نبوت کے بارے میں پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، نبی نے کیا تعلیمات دی ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وہ لوگ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات، اللہ تعالیٰ مومنین کا، متقین کا، ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نماز قائم بھی کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب اگر بظاہر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس میں کہیں بھی ختم نبوت کا ذکر نہیں ہوا، لیکن اگر ہم ذرا سا غور کریں اس پر، ذرا سی اپنی نظر کو گہرا کر کے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ایک چیز ملے گی جو ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھاتی ہے۔ تذکرہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اے نبی، متقی لوگ وہ ہیں، پرہیزگار لوگ وہ ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے، نماز کو قائم کرنے والے پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ دینے والے پرہیزگار ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی ہے۔ جہاں ہم نے زکوٰۃ کا، نماز کا تذکرہ کیا، کہاں آگے نشانی یہ بھی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ آپ پر ہم نے جو تعلیمات نازل کی، جو احکام نازل کیے، جو کتاب نازل کی، جو دین نازل کیا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، صرف آپ کی کتاب پر، صرف آپ کی شریعت پر، صرف آپ کے نبی ہونے پر ایمان نہیں لاتے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنی شریعتیں آئی، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یعقوب آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنین کی صفات یہ ہے، مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ پچھلے انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات پر ایمان، زبور پر ایمان، انجیل پر ایمان، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے پر ایمان، موسیٰ کے صحیفے پر ایمان۔ جتنے صحائف اللہ نے نازل کیے ہیں سب پر ایمان لانے والے، یہ مومنین کی نشانی ہے۔ اب اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، آپ کے بعد کوئی رسول آنا ہوتا، تو جہاں رب نے تذکرہ کیا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہاں رب تعالیٰ تذکرہ کرتے وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، کہ جس طرح آپ سے پہلے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر عمل کرنا ضائع ہے، ٹھیک اسی طرح اگر آپ کے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو رب تعالیٰ کہتے آپ کے بعد جو شریعت، آپ کے بعد جو دین، آپ کے بعد جو نبی آئے گا اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔
لیکن رب تعالیٰ نے من قبل تک آگے بات کو ختم کر دیا، بات کے تذکرہ نہیں کیا، بات کے نبی کا ذکر نہیں کیا، بات کے نبی کی شریعت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر ایمان لانے والے۔ یہ آیت ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح یہ تو تھا پوشیدہ معنی، رب تعالیٰ نے واضح طور پر احکام نازل کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کوئی شک نہیں چھوڑا، کوئی شبہ نہیں چھوڑا، کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی کہ بعد میں آنے والا کوئی کہے کہ اس میں تو مطلب نکلتا ہی نہیں جو آپ نے آیت بیان کی وما انزل من قبلک، اس میں کہیں تذکرہ نہیں۔ رب تعالیٰ نے آ کر واضح الفاظ میں آ کر کہہ دیا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی کو مردوں کا باپ نہیں بنایا۔ آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے۔ اس میں رب تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اور یہ بہت لمبی بات ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، رب تعالیٰ نے کہا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے۔ اسی طرح اگر کوئی نبی آنا ہوتا، اگر کوئی رسول آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر، بہت جگہ پر تذکرہ کیا ہے، بشارت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، تورات میں بھی یہ موجود ہے نشانیاں کہ نبی نے آنا۔ آپ کا نام ان آسمانی کتابوں میں احمد رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، تورات میں تذکرہ موجود ہے، انجیل میں تذکرہ موجود، زبور میں تذکرہ موجود۔ آپ کہیں گے کہ کس طرح، آپ کو کیسے پتا ہے کہ تذکرہ موجود ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان حال سے کہا کرتے تھے کہ میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، بات فلسطین تک پہنچ جاتی ہے، بیت المقدس تک پہنچ جاتی ہے۔ بیت المقدس کا جو پادری ہے، بڑا ہے، وہ کہتا ہے ہم لڑائی نہیں کریں گے، آپ اپنے خلیفہ کو لائے، اپنے امیر کو لائے، آ کر بیت المقدس کی چابیاں میرے سے لے لیں، ہم لڑنے والے نہیں، صلح کرنے والے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سے معاملات اور بھی، ذمہ داریاں اور بھی، آپ نے صحابہ کو، مختلف صحابہ کا تذکرہ آتا ہے، آپ نے بھیج دیا کہ جائیں فلاں مقامات پر، جا کر بیت المقدس میں جائیں، پادری سے جا کر چابیاں لیں، وہ علاقہ ہمیں لینا چاہتے ہیں، ہم لینا چاہتے ہیں، تو بغیر کسی جنگ کے وہ چابیاں لے آئے۔ اس نے کہا خیر، جب آپ نے کسی کو امیر بنا کر بھیجا، جب پادری نے دیکھ کر انکار کر دیا کہ آپ کا امیر نہیں ہے، آپ اپنے سب سے بڑے امیر کو لے گئے۔ انہوں نے صحابہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہاں وقت آئے گا تو بتاؤں گا، لیکن آپ سب سے پہلے اسے لے کر آئے جو آپ کا خلیفہ ہے، آپ کا امیر ہے۔ بات عمر فاروق تک پہنچتی ہے،
عمر فاروق تک پہنچتی ہے۔ تو کہا عمر فاروق نے کہ میں خود جاتا ہوں۔ آپ نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، آپ سواری پر سوار ہیں، غلام نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی۔ آپ نے جب دیکھا کہ غلام چل رہا ہے، میں سواری پر سوار ہوں، غیرت نے گوارا نہ کیا، نبی کے ماننے والے تھے، کہا ایسی بات نہیں ہے، تم بھی بیٹھو گے میں بھی بیٹھوں گا، باریاں مقرر کرنی کہ اتنا سفر میں بیٹھوں گا، اتنا سفر تو بیٹھے گا، میں لگام پکڑوں گا تو بیٹھے گا، تو لگام پکڑے گا میں بیٹھوں گا۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو باری آئی تو عمر فاروق کی آئی، عمر فاروق نے سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے، غلام سواری پہ سوار ہے، اس کو دیکھتے ہی، آپ کی حالت کو دیکھتے ہی پکارتے، کہنے لگے یہی تمہارا امیر ہے، یہی تمہارا خلیفہ ہے، ہم نے تورات میں یہ پڑھا ہے، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ بیت المقدس کو حاصل کرنے والا جو ہوگا وہ خود لگام پکڑے ہوگا، غلام سواری پہ سوار ہوگا، اور آپ کے نبی کا تذکرہ ہم نے تورات میں پڑھا۔ اور اسی طرح 28ویں پارے میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آیات دی، نشانیاں دی، معجزے عطا کیے، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول ہوں، میں بشر ہوں، اور ساتھ میں ایک ایسے نبی کی، ایک ایسے رسول کی میں خوشخبری دینے آیا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ تیسری جگہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ہم نے تمام انبیاء سے، ہم نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا، تمام انبیاء کو اکٹھا کیا، ایک وعدہ رب تعالیٰ نے پوری کائنات میں آنے والے قیامت تک، جو شروع ہوتی دنیا سے لے کر آخرت تک، قیامت کے قائم ہونے تک جتنی آدم کی اولاد آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم نے میرے احکام کے مطابق عمل کرنا ہے۔ دوسرا وعدہ رب تعالیٰ نے الگ سے انبیاء سے لیا تھا، دو وعدے، ایک مخلوق سے، دوسرا انبیاء سے۔ وہ وعدہ کیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تم تمام کے تمام نبی ہو، تم تمام کے تمام رسول ہو، دنیا میں بھیجنے والے ہیں، تم کو شریعت دینے والے ہیں، احکام دینے والے ہیں، تم نے دنیا میں جا کر جو تم کو تعلیمات دی جائیں گی ان کا پرچار کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اپنی امتوں کو عمل کروانا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، تمہارے درمیان اگر تمہارے ہوتے ہوئے، اگر تمہارے زندہ رہتے ہوئے ایک رسول آ جائے، ایک نبی آ جائے، ایک پیغمبر آ جائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دینا ہے، اپنی امتوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی کتابوں کو چھوڑ دینا ہے، تمام کی تمام شریعت بند کر دینی ہے، صرف ایک شریعت کو ماننا ہے جو شریعت اس نبی کی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جو چیز ہم نازل کریں گے، جو چیز ہم اس نبی کو دیں گے، اس پر ایمان لانا ہے، پھر ایمان نہیں لانا۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ، دوسرا کام، اگر تم زندہ رہے، اگر آدم زندہ رہے، اگر عیسیٰ زندہ رہے، اگر موسیٰ زندہ رہے، اگر ابراہیم زندہ رہے، اگر کوئی اور نبی زندہ رہے، اگر کی شرط لگائی تم میں سے کوئی نبی اگر محمد کی شریعت کو پا لیتا ہے اس پر ایمان بھی لانا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کی شریعت کو، اس کے دین کو، اس کی تعلیمات کا پرچار بھی کرنا ہے، مدد بھی کرنا ہے۔
اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اگر آپ کے بعد کوئی رسول آنا ہوتا، اگر آپ کے بعد کوئی دین آنا ہوتا تو رب تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ تم نے اس نبی کی شریعت پر عمل کرنا ہے، تم نے اس نبی کے دین کو ماننا ہے، تم نے اس نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے خود کو جنت کا وارث بنانا ہے، بلکہ اگر کوئی نبی آنا ہوتا کہتے اس کے بعد کوئی نبی آئے گا، اس کے بعد فلاں نبی آئے گا، اس کی شریعت کو ماننا ہے، اس کے دین کو بھی ماننا ہے، مدد کا نہ کہتے بلکہ کہتے ایمان لانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کا کہتے ہوئے یہ بات واضح کر دی کہ اگر مدد کرو گے، اگر دین پر ایمان لانے کے بعد کسی اور شریعت کا پرچار کرنا ہے تو محمد کی شریعت کا کرنا ہے۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں، اس آیت کی تفسیر اس طرح کرنا چاہوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں صحیفہ پکڑا ہے تورات کا، تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی کا چہرہ رنگ بدلنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے چہرے پر غصہ ہے، چہرہ رنگ لال ہو چکا ہے۔ غصے کی وجہ سے عمر فاروق نے دیکھا کہ عمر فاروق نے دیکھا، اپنی زبان حال سے کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، نبی کا چہرہ سرخ ہوا ہے، نبی کا چہرہ غصے سے لال ہوا ہے۔ میں فوراً پکار اٹھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں نبی کے نبی ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، رب کے الہ ہونے پر راضی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زبان حال سے یہ کلمات سنے تو آپ کا چہرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ نارمل حالت میں آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا خدا کی قسم اگر موسیٰ نبی کی دنیا میں زندہ ہوا تو میری شریعت پر عمل کرے بغیر اس کو جنت نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا؟ اللہ جس طرح چاہے گا، جس وقت چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، دوبارہ اس دنیا میں بھیجے گا، لیکن کیسے آئیں گے؟ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں، ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ روایات میں ذکر ہے کہ نبی نے فرمایا عیسیٰ نبی آئیں گے، آ کر مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے دین کا پرچار کریں گے۔ عیسیٰ نبی قرب قیامت جب آئیں گے، اپنے دین کو نہیں، اپنی شریعت کو نہیں، اپنے احکامات کو نہیں، کوئی تعلیم نہیں لے کے آئیں گے، کوئی کتاب نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچار۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نبی وہ پہلے ہو چکے ہیں، رب تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، دوبارہ بھیجیں گے، نبی کا امتی بنا کر بھیجیں گے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل۔ اسی طرح قرآن میں ذکر آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین مکمل ہو جاتا ہے، شریعت مکمل ہو جاتی ہے، پھر نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے پھر نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان حال سے کہلوایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی ان کو کہہ دیجئے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہم نے آج شریعت مکمل کر دی ہے، آج کے بعد نہ دنیا میں کوئی دین آئے گا، آج کے بعد نہ دنیا میں کوئی شریعت آئے گی، آج کے بعد نہ دنیا میں کوئی احکام نازل ہوں گے۔ نبی نے تمام کی تمام شریعت، تمام کا تمام دین آپ تک پہنچا دیا ہے۔ نبی نے صحابہ سے گواہی دی، بتلاؤ میں نے تمہیں دین پہنچایا ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے گواہی دی تھی، آپ نے اپنا سارے کا سارا دین ہم تک پہنچا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہ نعمت جو رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہمیں دی تھی، وہ نعمت جو رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد دی تھی، رب نے کہا ہم نے وہ بھی پوری کر دی ہے، ہم نے وہ نعمت مکمل کر دی۔ سب سے بڑی نعمت جو رب تعالیٰ کی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچانا ہے، ہم تک بھیجنا ہے، اس دنیا میں لانا ہے، نبی کا مبعوث کرنا ہے، ہم کو اس کا امتی بنانا رب تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رب تعالیٰ نے وہ بھی پوری کر دی۔ پھر تیسری چیز جو بیان فرمائی، کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے بعد جو رب تعالیٰ کو دین پسند ہے، پسند رہے گا، تا قیامت رہے گا، وہ دین اسلام ہوگا، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے۔ اور اگر اس آیت کی تشریح کا اس طرح کروں کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ان کا دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی شخص، جو کوئی آدمی کوئی بھی دنیا میں کسی بھی کونے میں رہتے ہوئے اگر کوئی اور شخص کسی اور دین کی تلاش میں رہتا ہے، کسی اور رسول کی تلاش میں رہتا ہے، اگر کسی اور شریعت کی تلاش میں رہتا ہے تو وہ شریعت قبول نہیں کی جائے۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ یا کوئی اور شخص عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پیروکار ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ نوح کو ماننے والا ہے، یعقوب کو ماننے والا ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی اور ہو، جو بھی شخص اپنے دین کے مطابق دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی عمل کرتا ہے، جتنا بھی نیک عمل کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مال لوٹاتا ہے، نمازیں پڑھتا اپنے دین کے مطابق، عبادات کرتا اپنے دین کے مطابق، اگر اپنے مذہب میں رہتے ہوئے، اپنے دین میں رہتے ہوئے ساری زندگی 70 سال 80 سال کی زندگی اگر اپنے دین میں رہتے ہوئے وہ سجدے میں رہتا ہے، رب تعالیٰ کو اس کے سجدے کی ضرورت نہیں۔ رب تعالیٰ ایک منٹ بھی نہیں، ایک پل بھی نہیں سوچے کہ اس شخص نے بڑی میری عبادت کی ہے، بڑی میری عبادت کی ہے، سجدے کیے ہیں لمبے لمبے، رب کو کوئی ضرورت نہیں، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، اپنی پیشانی پر سجدوں کے نشان ڈال لے، رب تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور کسی اور دین پر عمل کرنے کی تو دور کی بات، شریعت میں تو اس حد تک آتا ہے کہ جس کا طریقہ نبی کا طریقہ نہ ہوا اگر مسلمان بھی ہے، رب تعالیٰ عبادات کو نہیں دیکھے۔ عاملۃ ناصبہ، کن لوگوں کے لیے؟ عاملۃ ناصبہ، رب تعالیٰ نے کہا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، قیامت کا دن ہوگا، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے، لٹکے ہوں گے، مرجھائے ہوں گے، کالے ہوں گے، ان کے چہروں سے پریشانی ہوگی۔ عاملة ناصبة، رب تعالیٰ ان کے تمام عمل دھوئی بنا کر اڑا دیں گے۔ ان لوگوں کے لیے طریقہ وہی ہے، اگر محمد کا طریقہ ہے، نماز محمد کے طریقے کے مطابق، روزہ محمد کے طریقے کے مطابق، اگر حج محمد کے طریقے کے مطابق، تمام کی تمام عبادات آپ کے احکامات کے مطابق ہوں گے، تب جا کر وہ عمل قبول ہوں گے۔ محمد کا طریقہ نہیں ہے، جتنے بھی نیک عمل کرے رب تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔ یہ تو تھا قرآن میں تذکرہ کہ رب تعالیٰ نے کس قدر زور دیا ہے ختم نبوت کا۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، کہ رب تعالیٰ نے مجھے انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت دی۔
ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہ کوئی نبی پہنچا ہے نہ پہنچ سکے گا۔ نبی نے کہا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ساتھ مجھے انبیاء پر فضیلت دی، جنہوں نے پہلی اوتیت جوامع الکلم، جن میں پہلی چیز مجھے جامع کلم عطا کیا۔ جامع کلم وہ ہوتا ہے کہ جس کے الفاظ تھوڑے ہوں معنی زیادہ ہوں۔ مثال کے طور پر شریعت میں ذکر آتا ہے، احادیث میں بھی ذکر آتا ہے مولا کا۔ مولا کا لفظ بہت جگہ روایات میں بھی آیا ہے۔ اب جامع کلم یہ ہے کہ مولا کا لفظ 16 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مولا ایک لفظ، اس کے 16 معنی کیے جاتے ہیں، اور یہ معنی 16 کے 16 مختلف روایات میں ہے، ان کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ ہے جامع الکلم۔ دوسری چیز فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ میری روح کے ساتھ مدد کر دی گئی ہے۔ میں ابھی تقریباً یا غالباً 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو دشمن پر میرا روح قائم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز وَأُحِلْتُ إِلَى الْغَنَائِمِ، کہ مال و غنیمت مجھ پر حلال کر دیا گیا ہے، پہلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، پہلی شریعتوں میں، پہلی امتوں میں، پہلی نبیوں میں ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہ لوگ مقرر کر لیتے تھے بستی میں کہ جہاں پر عبادت کرنی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کہ پوری کی پوری زمین کو رب تعالیٰ نے مسجد بنا دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے نبی وہ کسی ایک مخصوص بستی کے نبی ہوا کرتے تھے، ایک مخصوص علاقے کے، ایک مخصوص جو ہے وہ وادی ہوتی تھی اس کے نبی ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم نے کہا کہ مجھے تمام مخلوقات پر، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، پتھر بھی نبی کی شہادت کی گواہی دینے والے، تمام مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام پر مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَقُتِبَ بِهِ النَّبِيُّونَ، میری وجہ سے انبیاء ختم ہو چکے، میری وجہ سے انبیاء کے آنے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک بڑی کوٹھی، جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، ایک عالیشان محل بنایا، ایک عالیشان کوٹھی بنائی، تمام اطراف سے گھوم کر دیکھیں وہ تمام کی تمام کوٹھی مکمل ہو چکی ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ اینٹ میں ہوں۔ انبیاء کی مثال ایک مکان جیسی، انبیاء کی مثال ایک محل جیسی کہ جس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، آج میں نے آ کر وہ اینٹ لگا دی ہے، آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی۔ اسی طرح تیسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس میں تو پہلے نمبر پہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ انہیں یہ خاصہ حاصل ہے کہ نبی کریم کی زبان حال سے کہا گیا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر شرط لگا دی کہ اگر نبی ہوتا عمر ہوتا، لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے نہ نبوت کا اقرار کیا، نہ انہوں نے نبوت کا کہا کہ میں نبی ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں رسول ہوں، بلکہ وہ امتی کی حیثیت سے، نبی کے صحابی ہونے کی حیثیت سے زندگی گزار کر گئے ہیں۔ یہ بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ اگر عمر نبی نہیں ہو سکتا تو پھر دنیا میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کے آنے کے بعد نبی نے زبان حال سے کیا کہا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی رسول آنا ہوتا
کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن عمر نبی نہیں ہوئے، عمر نبی کے صحابی ہیں، لہذا دنیا میں اب کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہوا کرتے تھے وہ اپنی امتوں کو سیاسی احکامات بھی سمجھایا کرتے تھے۔ ایک نبی گیا، دوسرا نبی آ گیا، اور قرآن میں تو ذکر ہے سورہ یاسین میں کہ ایک ایک بستی میں 3 رسول بیعت وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ایک بستی میں 3 رسول، پہلے کو جھٹلایا، دوسرا آیا، دوسرے کو جھٹلایا، تیسرا آیا، 3 نبی بھی دنیا میں آئے ایک ہی وقت میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے نبی اپنے لوگوں کو سیاسی احکامات بھی سمجھایا کرتے تھے۔ ایک نبی آتا تھا، ایک نبی آتا تھا، وہ اپنے دین کی دعوت دیتا تھا، چلا جاتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میرے بعد نائب ضرور ہوں گے۔ آپ کے صحابی آپ کے نائب ہیں، کہا میرے نائب بہت زیادہ ہوں گے جو آپ کو دین کی تعلیمات دیں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اگر آج اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی یہ بات کہے کہ میں نبی کا ماننے والا بھی ہوں، لیکن میں قادیانی ہوں، میں مرزے کو بھی اپنا نبی مانتا ہوں، تو آپ سے اور پھر ہمارے جو بڑے اکابر ہوا کرتے تھے، اسلاف ہوا کرتے تھے، وہ اس حد تک سختی اس معاملے میں کیا کرتے تھے، اس حد تک کہ اگر وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، اسے نبی ہونے کی دلیل مانگنا بھی اوپر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس قدر سختی کیا کرتے تھے کہ ایک شخص آپ کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے، آپ اسے جا کر کہے مجھے دلیل دو، آپ کس طرح نبی ہو، کون سی چیز نازل ہوئی ہے، یہ بھی اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو کان میں آواز پڑی ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کو یقین ہو کہ وہ نبی نہیں ہے، نبی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیلیں جتنی بھی ہو تمام باطل ہیں، آپ اسے دلیل بھی نہیں مانتے۔ اور یہی لوگ جہاں اسلام کے دشمن جو واضح ہیں وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، یہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا دعویٰ کر کے یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جب 7 ستمبر غالباً 1974 کو بھٹو کے دور میں یہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی وہ غیر مسلم ہے، کافر ہیں، تو چونکہ اسمبلی میں قادیانی مذہب کے بھی رہنما موجود تھے، تو جب ان کی باری آئی تقریر کرنے کے لیے، سب کو موقع، آپ کو پتا ہے، آپ نے اگر اجلاس سنا ہو کبھی اسمبلی کا تو سب کو موقع ملتا ہے وہاں۔ جب ان کی باری آئی تو اسپیکر نے یا کسی اور شخص نے سوال کر دیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کی حکومت پاکستان میں قائم ہو جاتی ہے، قادیانی سے سوال کیا گیا، اگر آپ کی حکومت پاکستان میں یا دنیا کے کسی ملک میں قائم ہو جاتی ہے تو آپ کیا قانون پاس کریں گے مسلمانوں کے لیے؟ اس نے سب سے پہلے وہ جواب دیا، خدا کی قسم اسی جواب سے ہماری غیرت جاگ جانی چاہیے کہ اسلام کے کس قدر دشمن ہیں۔ کہنے لگے اگر ہماری حکومت پاکستان میں یا دنیا کے کسی خطے میں قائم ہو جاتی ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی حقوق
لگے جو کافی کو حقوق دیے جاتے ہیں کسی اقلیت کو حقوق دیے جاتے ہیں۔ یہ بیان اسمبلی میں تمام مسلمان رہنماؤں کے سامنے ایک قادیانی سربراہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو حقوق کافروں کے برابر دیں گے، ان کو اقلیت تسلیم کریں۔ اس قدر اسلام کے بارے میں ان کے نظریات ہیں۔ لیکن آپ اگر کسی قادیانی کا اخلاق چیک کریں، ان کا کردار چیک کریں، ان کے رہنے کا طریقہ، ان کے چلنے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، کسی کے ساتھ معاملات کا طریقہ، جتنا بھی ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، جتنے نرم دل اور شائستہ یہ لوگ ہیں کوئی بھی نہیں۔ بڑے پیار سے، بڑے اخلاق سے آپ سے بات کریں، لیکن جان لیجیے اخلاق کیسا بھی ہو، کردار کیسا بھی ہو، نبی کی نبوت ختم ہو چکی۔ نبی نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا، قیامت تک جو نبوت چلے گی وہ نبی کی نبوت، جو شریعت چلے گی نبی کی شریعت ہوگی۔ اگر کوئی اور شریعت کو کوئی ماننے والا ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اب پاکستان میں آئین بن گیا، قادیانیوں کے حوالے سے ان کو اقلیت قرار دے کر غیر مسلم قرار دے دیا گیا، کافر قرار دے دیا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری سب سے پہلے نمبر پہ ملک کے سیاسی حالات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ وہ اقبال نے شاید کہا ہے، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں، کہ دین اور سیاست یہ برابر چلیں گے۔ اسلام نے سیاست سمجھائی ہے کہ کون سے قانون ہونے چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے، تمام طریقے، کیونکہ اسلام صرف ایک دین نہیں ہے، ایک زندگی گزارنے کا، اس دنیا میں رہنے کا مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل طریقہ ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک میں ہونے والے سیاسی صورتحال پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اور پھر آپ کو خبر ہوگی کہ پارلیمنٹ میں 2013 سے 18 تک جو حکومت رہی ہے، نام نہیں لینا چاہوں گا، اس میں تقریباً یہ قانون ختم ہو نہیں پا رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں یہ قانون پیش کیا گیا، یہ بل پیش کیا گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا جو ہم نے آئین بنایا ہے وہ غیر قانونی ہے، اس آئین کو ختم کیا گیا۔ باقاعدہ طور پر مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کے وہاں پر دستے خط موجود تھے۔ یہ ہمارے لیے المیہ کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اس مقصد کے لیے، آج انہی اسلاف کی جماعت والے پارلیمنٹ میں نمائندگان بنتے ہوئے بھی ایک ایسے قانون کو پاس کروانے جا رہے تھے کہ جس کو بڑی محنت کے بعد اس ملک میں لاگو کیا گیا۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے سیاسی رہنما یا مذہبی رہنما آنکھیں بند کر کے پیروکار نہیں بننا، پیروی نہیں کرنی، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح قرار دے۔ اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قانون کو لے کر حکومت پر دباؤ ہر وقت عوام کا موجود ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ ہمیں ختم نبوت کے عنوان پر سیمینار، جلوس اور ریلیاں گاہے بگاہے نکالتے رہنا چاہیے۔ تیسری چیز جو سب سے لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سیرت پڑھائیں۔ ہم دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں، اس سے اوپر تک جاتے ہیں، اتنی ڈگریاں ہر آدمی کے پاس ہوتی ہیں دینی کہ کہتا ہے میں اتنا پڑھا ہوں، اتنا پڑھا ہوں،
لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کی اولاد دین کے معاملے میں کتنی بڑی؟ کم از کم اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اگر اداروں میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو بٹھا کر، بیٹوں کو بٹھا کر، بیٹیوں کو بٹھا کر، بہنوں کو بٹھا کر کم از کم اتنی تعلیم تو دینی چاہیے کہ پتہ ہو نبی کون ہے، نبی کی حیثیت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، نبی کی فضیلت کیا ہے، اور ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، اور اگر ہم نے اسلام پر عمل کرنا ہے کس طرح عمل کرنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور کوئی تعلیم دیں یا نہ دیں، لیکن اتنی تعلیم ضرور دیں کہ جو ایمان لانے والی چیزیں ہیں، جن میں کتابیں بھی ہیں، آخرت بھی ہے، اور اسی طرح فرشتے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کا ایمان ان پر اتنا پختہ کرے کہ اگر کل کو بڑے ہو جائے تو جتنے بھی فتنے آج سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، گوگل پر جتنے بھی فتنے ہیں، اتنا علم تو ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ ان فتنوں کا مقابلہ کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا ٹھیکہ علماء اسلام نے لیا ہوگا، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ عالم آئے گا، مولوی آئے گا، خطیب آئے گا، آپ کو بتلا کر چلا جائے گا، اور خدا کی قسم حیران ہوتا ہوں میں، ہماری تربیت صرف اتنی ہے، کچھ گھر والوں نے اتنی کی، کچھ علماء نے اتنی بتائی، نام نہاد مولویوں نے ایسے پروپیگنڈے کیے ہیں کہ اگر آپ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر کوئی ایک ویڈیو لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے مذہب کے لوگ ہیں، ہمارے اہل حدیث کی بات کر لیتا ہوں، اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی رفع الیدین کرنا ضروری ہے، اور ایک بات یاد رکھیے، 10 سے زائد کتابوں میں 573 سے زائد رفع الیدین کی صحیح احادیث موجود ہے، ایک دو نہیں، 573 سے زائد۔ اگر کوئی ہمارا خطیب یہ بات کر دینا کہ رفع الیدین کرنا یا بزرگوں کو سجدہ کرنا یہ غلط ہے، تو خدا کی قسم تربیت ایسی ہمارے ایک دو مولویوں نے کر دی ہے، نیچے اوپر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ ایک عالم جو پڑھا ہوا ہے وہ اگر سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق بات کر رہا ہے، آج کی نوجوان نسل کمنٹ میں یہ بات کرتی ہے یہ تو جاہل آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تربیت ہماری کرتی ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف واضح طور پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ کسی پر کفر کے فتوے لگانا تو دور کی بات، قرآن میں تذکرہ آتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو جن کو یہ مانتے ہیں، جن کو یہ پوجتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کے معبود یعنی رب تعالیٰ کو گالی دیں۔ اس حد تک ہمیں ممانعت کی ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر صریح کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک چیز عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر ختم نبوت کو کوئی ماننے والا ہے تو پھر مسلمان ہے، اگر ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، ہم اسے کافر مانتے ہیں، مرتد مانتے ہیں۔ تو آئیے اپنے بچوں کی، اپنے آپ کی اس حوالے تک ہم تربیت کر دیں کہ کل کو آنے والا کوئی فتنہ ہمارے خلاف کھڑا ہو کر ہمارے بچوں کو، بیٹوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی جب تک 30 سے زائد جھوٹے نبی نہ پیدا ہو جائے۔ وہ جو 30 سے زائد کی پشین گوئی دی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا، اسود عنسی تک آیا، مسلمہ کذاب تک آیا۔ آج بھی اس دنیا میں، آج بھی اس کائنات میں ایسے موجود ہیں
جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی نے خود بشیر گوئی کی، یہ ایک راستہ فراہم کر دیا سمجھنے کا کہ 30 سے زائد جھوٹے دجال نبی آئیں گے، آپ نے ان کی تصدیق نہیں کرنی، وہ جھوٹے۔ تو لہذا یہ عقیدہ نہایت ہی ضروری اور نہایت ہی اہم اور ہماری آخرت کے لیے اور ہماری دنیا کے لیے ضروری ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اس حوالے سے میں معذرت کرتا ہوں اور آپ کو الحمدللہ۔